آپ کے سامنے پہلے حدیث مبارکہ کی تلاوت کروں گا، پھر اس کے متعلقہ چند باتیں پیش خدمت ہوں گی۔ وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمة الله رحمة واسعة باب قول الله تعالى فنضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ونضع کا معنی ہے نحضر، موازین یہ میزان کی جمع ہے، اصل میں یہ لفظ تھا میوزان، کیونکہ واو سے پہلے کسرہ آ گیا تو قاعدے کے مطابق اس کو یا سے بدل دیا گیا میزان۔ یہاں پر ایک اشکال ہے کہ میزان کے لیے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ محدثین نے مختلف جوابات دیے۔ ایک جواب یہ کہ وہ کئی اجزاء پر مشتمل ہوگا، دو پلڑے ہوں گے، ایک اس کی سوئی ہوگی جو بتائے گی کہ کون سا پلڑا بھاری ہے، اور بعض نے فرمایا کہ مختلف اعمال کی وجہ سے کھرب ہا کھرب لوگ ہیں اور ان کے اعمال بھی کھرب ہا کھرب ہیں، اتنے بڑے اعمال کو تولنے کی وجہ سے اس کو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفخیم۔ اس کی مثال قرآن مجید سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، حالانکہ نوح علیہ السلام تو اکیلے تھے مگر ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال ہوا۔ ہم اپنی زبان میں بھی اپنے بڑوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ استاد صاحب تشریف لائے، استاد صاحب تشریف لے گئے، حالانکہ استاد تو فرد واحد ہوتا ہے مگر تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب قیامت کے دن اعمال نامے کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا یا صاحب عمل کو تولا جائے گا؟ تینوں کی روایات ملتی ہیں۔ اعمال نامے کو تولنے کی حدیث ہے کہ ایک بندے کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ایک اس میں کاغذ کا پرزہ جس کو بطاقہ کہتے ہیں وہ ڈالا جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور بعد حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بھاری عمل انسان کا خوش اخلاقی ہے جو اس کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا، یعنی جو خوش اخلاق بندہ ہوگا اس کے پلڑے کو بھاری کر دے گا اس کا عمل۔ اور صاحب عمل کو اس طرح سے تولا جائے گا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ بہت ہی کمزور تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کانگڑ قسم کا بندہ، وہ اس طرح کے تھے۔ جب وہ چلتے تھے تو ان کی پنڈلیوں سے کئی دفعہ چادر ہٹتی تو صحابہ ان کو دیکھ کر ہنستے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگی۔ اب اس میں تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے کہ تینوں صورتیں ممکن ہیں۔
مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے محبوب کی امت پر رحمت فرمائیں گے، جس کے اعمال تولنے سے مغفرت آسانی سے ہوگی، اعمال تولیں گے، جس کے نام اعمال کو تولنے سے مغفرت آسان ہوگی تو وہ نام اعمال تولیں گے، اور جس صاحب عمل کو تولنے سے عمل میں ان کی مغفرت آسان ہوگی، اللہ تعالیٰ اس صاحب عمل کو تولیں گے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ایک فرقہ گزرا ہے جس کو معتزلہ کہتے ہیں، یعنی جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے، اعتزال تھا ان کے اندر۔ وہ اس کا انکار کرتے تھے کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا، حالانکہ ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں جن کا پہلے وزن نہیں ہوتا تھا آج ان کا وزن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے بلڈ پریشر کو نہیں ناپ سکتے تھے، آج ایسے آلات بن گئے جو بلڈ پریشر کو ناپتے ہیں۔ پہلے ہیومیڈیٹی کو نہیں ناپتے تھے، آج ایسے آلات بن گئے جو ناپتے ہیں۔ پھر قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس جو ہے وہ عدل کو کہتے ہیں اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قرآناً عربیہ، قرآن خالص عربی زبان میں استعمال ہوا، تو پھر رومی زبان کا لفظ کیسے آ گیا؟ وہ اس لیے کہ جب کوئی لفظ عربوں کے میزان کے اوپر پورا اترا اور انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو وہ پھر عربی کا لفظ بن گیا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ نمک کی کان میں جو چیز ہوتی ہے وہ نمک بن جاتی ہے۔ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد۔ پھر دیکھیے دو الفاظ ہیں، ایک ہے قسط اور ایک ہے قسط۔ قسط کا معنی ہوتا ہے عادل اور قسط کا معنی ہوتا ہے ظالم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ علم کو استاد سے پڑھنے کی کتنی ضرورت ہے، صرف زیر اور زبر کے فرق سے معنی میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مضبوط راویوں سے نقل کیا ہے۔ حدثنا احمد بن اشقاب، مصریوں نے اس کو شکیب بھی پڑھا ہے، ابن حبان نے اسے ثقات میں لکھا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثقۃ مامون صدوق۔ پھر ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان میں سے ایک رجال الحدیث میں سے ہیں۔ یہ اتنے بڑے صاحب حدیث تھے کہ لاکھوں حدیث کے حافظ تھے۔ ان کے دو واقعات بڑے عجیب ہیں۔ ان کا ایک شاگرد تھا جو ان سے حدیث مبارکہ پڑھتا تھا، اس کی شادی ہوئی تو میاں بیوی کی چاہت ہوتی ہے کہ ابتدائی دنوں میں جتنا وقت ہم اکٹھا گزار سکیں وہ گزاریں۔ چنانچہ بچہ تو چلا جاتا حدیث پڑھنے اور بیوی گھر میں انتظار میں رہتی کہ کب آئے گا، ہم مل کے کھانا کھائیں گے، بات کریں گے۔ ایک دفعہ اس بچے کو آنے میں دیر ہو گئی تو بیوی غصے میں تھی۔ اب ایک تو عورتوں کا عقل ناقص ہوتا ہے، ناقصات العقل نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اوپر سے جب غصے میں آ جائے تو لگتا ہے کہ وہ عقل بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ آیا تو وہ شروع ہو گئی، تم چلے جاتے ہو، تمہارے لیے تو پیچھے والے مر جاتے ہیں، تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ جو گانے گاتی ہیں بیویاں، اس نے وہی گانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، میں نے دوستوں میں وقت نہیں گزارا، میں حدیث پڑھنے کے لیے مسجد میں تھا۔ اب وہ غصے میں تھی تو اس نے کہا کہ تمہارے استاد کو کچھ نہیں آتا، تم کیا پڑھو گے اس سے؟ یہ بچہ بھی نوجوان تھا، گرم خون تھا، اس نے جواب میں کہہ دیا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے تجھے طلاق۔ اب رات تو گزر گئی،
جب صبح دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہوئے تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں کیا طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں اپنے استاد سے پوچھ کے بتاؤں گا، چونکہ مشروط طلاق تھی، اگر حدیثیں یاد نہ ہوں 1,00,000 تو طلاق۔ چنانچہ وہ بچہ ابو ذرہ رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں یہ سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں۔ حضرت سن کر مسکرائے اور فرمانے لگے جاؤ تم میاں بیوی بن کر رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اور دوسرا ان کا واقعہ اور بھی عجیب ہے۔ ان کے اوپر جب آخری وقت تھا تو شاگرد قریب تھے، اب شاگرد چاہتے تھے کہ ان کو کلمے کی تلقین کریں، مگر ادب مانے تھا کہ جس شخصیت نے ہمیں ساری زندگی اللہ کے بارے میں بتایا پڑھایا، ہم اس کو کیسے یاد کروائیں؟ تو پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم وہ حدیث ان کے سامنے تلاوت کریں تو خود بخود تلقین بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھنی شروع کر دی، ان فلاں ان فلاں ان فلاں۔ جب 2-3 راویوں کے نام لیے تو امام ابو ذرہ رحمۃ اللہ سمجھ گئے یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بھی ساتھ پڑھنی شروع کر دی۔ چنانچہ حدیث پڑھتے پڑھتے انہوں نے جب پڑھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کی شان دیکھیں کہ جب انہوں نے پڑھا نا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ان کی روح نکل گئی اور دخل الجنہ، وہ پریکٹیکلی جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی موت ہر کسی کو عطا کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ اب حدیث مبارکہ کے بارے میں سن لیجئے۔ نبی السلام نے فرمایا کلمتان، کلمتان سے مراد ہے کلامان، 2 کلام ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، یعنی محبوب قائلہما، جو پڑھے گا وہ اللہ کو پیارا لگے گا۔ خفیفتان علی اللسان، یعنی سہلتان علیہ للین حروفہما و سہولت مخارجہما، یعنی اس کلام میں کوئی حروف شدت زیادہ نہیں ہے جن کا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، حروف قلقلہ بھی زیادہ نہیں ہے کہ جن کو ادا کرتے وقت مخرج میں حرکت ہوتی ہے، حروف استعلاء بھی نہیں ہے جن کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو سے لگ جاتی ہے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے کلام کی حکمت دیکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کلام بتا دیتے کہ لوگوں یہ کلام پڑھو تو لوگوں کے دل میں ایک شوق پیدا نہ ہوتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں شوق پیدا کیا، اس کو تشویق کہتے ہیں۔ اب کسی بندے کو بھی بتائیں کہ 2 کلام ایسے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان سے ادا کرنا ان کا بڑا آسان ہے، میزان میں وہ بڑے بھاری ہوں گے، تو بندہ کہتا ہے حضرت بتائیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سا کلام ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان جو ہے نا، یہ کہتے ہیں اللہ کو کہ اللہ تو پاک ہے۔ دیکھیں کسی کی تعریف کرنے کے 2 انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی لڑکی کا رشتہ پسند کرنا ہو تو لوگ کہتے ہیں جی بڑی دیندار ہے، بڑی نیک ہے، بڑی عقل مند ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، بڑے اچھے اخلاق والی ہے۔ یہ ہم نے اچھائی کو اس کے ساتھ منسوب کیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کہے جی جاہل نہیں ہے، کام چور نہیں ہے، ضدی نہیں ہے۔ اب اس نے منسوب نہیں کیا اچھائی کو،
برائی کو اس سے الگ کیا، تو یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں اے اللہ تو پاک ہے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر کجی سے، ہر عیب سے تو پاک ہے۔ تو اللہ کو یہ کلام بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی تعریف خود فرمائی، فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے۔ آپ غور کریں، ہماری نماز کی ابتدا اسی سے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی۔ کتنا ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ جو اجمی ہیں نا، ہمیں سبحان اللہ پڑھنے کی زیادہ عادت نہیں ہے۔ عرب لوگ بہت پڑھتے ہیں، مثلا ہم اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج مجھے فجر کی نماز تکبیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ، آج صبح بچوں نے اسکول جاتے ہوئے تنگ نہیں کیا، آرام سے چلے گئے۔ سبحان اللہ، آج سارا دن بیوی کے ساتھ کوئی چخ نہیں ہوئی، دن بڑا آرام سے گزر گیا۔ سبحان اللہ، آج دفتر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا کہ میرا باس مجھ سے ناراض ہوتا۔ تو ہم اس لفظ کو بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اللہ کا لفظ ڈالا جاتا ہے، ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان کی ابتدا اللہ کے لفظ سے اور نماز کی ابتدا بھی اللہ کے لفظ سے۔ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، اور اذان ختم ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے لفظ سے ابتدا اور اللہ کے لفظ پہ انتہا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بچہ اگر سب سے پہلے اللہ کا لفظ بولے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے بچے کی زبان پہ اللہ کا لفظ آ جائے۔ اس لیے یہ سبحان اللہ کا لفظ جو ہے یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور کائنات کی ہر چیز یہ تسبیح پڑھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ امام ربانی مجدد ثانی لکھتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا۔ وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہ کی صفات میں سے ہیں، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ ان سے بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شیون و اعتبارات سے، ظہور اور بطون سے، بروز اور مکون سے، تجلیات و ظہورات سے، موصول اور مفصول سے، مشاہدات اور مکاشفات سے، محسوسات و معقولات سے، موہومات اور متخیلات سے بھی بلند ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَىٰ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَىٰ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَىٰ۔ کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام تعریفوں کی نہایت اس کی عزت کے پردوں سے نیچے ہی رہ جاتی ہے۔ اس ذات پاک نے اپنی تعریف آپ ہی کی ہے اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے، پس وہ واقعی تعالیٰ
آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ ہیں ذرا ان پر غور کیجیے۔ کلمتان کا معنی ہے دو کلام ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ادا کرنا ان کا بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور جب پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم تو اللہ تعالیٰ پورے میزان کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ صرف چند الفاظ کے پڑھنے پر پورا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث پاک کو بخاری شریف کی آخری حدیث کے طور پہ کیوں چنا؟ محدثین نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو مجلس کے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ اب میں آخری حدیث لکھ رہا ہوں اور یہ مجلس ختم ہوگی، تو انہوں نے حدیث تسبیح کو آخری حدیث کے طور پہ چنا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو ایک بہترین عمل بتا دیا کہ جس سے وہ ہر مصیبت سے نجات پا سکتے۔ اب دیکھیے، ایک طالب علم اپنا سبق مکمل کر کے گھر جائے گا تو گھر والے تقاضا کریں گے کوئی کاروبار کرو، کوئی کام کرو تاکہ تمہارے لیے شادی کا انتظام کیا جائے۔ تو وہ طالب علم کسی سے قرض لے گا، کام شروع کرے گا، ہو سکتا ہے کہ کام میں نقصان ہو جائے۔ اب وہ تو مصیبت میں پھنس گیا ہے نا، کرے تو کیا کرے۔ ایک بچی نے حدیث کی تعلیم مکمل کی اور وہ گھر گئی۔ اب والدین چاہتے ہیں کہ بچی کا رشتہ آئے اور ہم اس کی شادی کر دیں، مگر رشتہ نہیں آتا۔ ماں باپ بھی پریشان، بچی بھی پریشان۔ اب وہ بچی کیا کرے، جائے تو کہاں جائے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم اس حدیث کی اگر تلاوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس حال کو ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے پیغمبر تھے حضرت یونس علیہ السلام، ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو کتنا گپ اندھیرا ہوگا۔ تہ در تہ اندھیرا تھا۔ اب اس وقت یونس علیہ السلام کو یہ سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میں کیسے اس اندھیرے سے نکلوں، چنانچہ انہوں نے تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے پیارے یونس علیہ السلام کو کنارے کے اوپر ڈال دو۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک رہنا تھا، مگر تسبیح پڑھنے نے اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ اسی طرح جو بندہ قرض کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے، وہ تسبیح پڑھے، اللہ اس کے حالات ٹھیک کر دیں گے اور مچھلی کے پیٹ سے اس کو نجات مل جائے گی۔
سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالغنی ان عمر جالد رجلا یومن، کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عمر لانو نے ایک بندے کو درے لگوائے، وَعِندَهُ کعب، اور ان کے پاس ایک بڑے فقیہ صحابی تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ فقال الرجل حین وقع عند علیہ الصوت، جب اس بندے کو پہلا درہ لگانا اس نے کہا سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کے جو مجرم تھے ان کی بھی زبان پہ سبحان اللہ کا لفظ اتنا ہوتا تھا کہ جب درہ لگا تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ فقال عمر للجلاد، عمر لانو جلاد سے کہا کہ بس ایک ہی کافی ہے، یعنی 10 درے لگانے تھے مگر ایک پہ ہی اس کو معاف کر دیا۔ فضاحک کا کعب لانو مسکرائے، فقال له وما يضحكك، عمر لانو نے پوچھا کہ حضرت آپ ہنسے کیوں؟ قال فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات سے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان سبحان اللہ تخفف من العذاب، کہ سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ یہ باتیں تو چند حدیث مبارکہ کے بارے میں تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے طلباء یہاں موجود ہیں یا جتنے علماء موجود ہیں، سب حضرات کو اس عاجز کی طرف سے حدیث پاک تقوی و طہارت کے ساتھ آگے پڑھانے کی اجازت ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج کل کچھ حضرات اس بات پہ بڑے پریشان ہیں کہ جی طلباء پڑھ کے نکلتے ہیں تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ بھئی جہاں سے انبیاء کھاتے تھے، انبیاء کے ورثاء وہ بھی وہیں سے کھائیں گے۔ دیکھو رزق پانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسب یعنی ہاتھ سے کام کر کے رزق حاصل کرنا، اور ایک ہوتا ہے تقوی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کو اس کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے جن کو طلباء کے کھانے پینے کی فکر لگی ہوئی ہے وہ برائے مہربانی کسی اور کام میں لگیں اور طلباء کو یہ مشورے مت دیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے طلباء پڑھ کے نکلے ہمارے ادارے سے، فلاں دفتر میں موجود، فلاں دفتر میں موجود۔ بھئی تمہیں تمہاری کامیابی مبارک ہو کہ تمہارے طلباء دفتروں کی زینت بنے، کوئی وزارت فلاں میں، کوئی وزارت فلاں میں۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم نبی علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں، اور جو دین کا وارث ہے اس کا منصب کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ پیر اور مولوی ان کا منصب ہے کہ یہ دین کے محافظ ہیں۔ جس طرح فوج جغرافیائی سرحد کے محافظ ہوتی ہے، یہ علماء دین کے محافظ ہیں۔ انہوں نے دین کی ہر آیت کے اوپر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں ہر اس بندے سے جو ان میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، کہ وہ لوگ جو کتاب کے ساتھ جمے رہے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم ان مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے عزیز طلباء، آپ اپنے رزق کی طرف سے پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ ہمارے قریبی ساتھی ہیں بنو کے، ان کا نام میں نے رکھا ہوا ہے تیل والے مولوی صاحب۔ وہ ہر وقت اپنی جیب میں تیل کی بوتل رکھتے ہیں اور جہاں ہوتے ہیں حضرت مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، میں آپ کے سر کی مالش کر دیتا ہوں، کہ بہت اچھا۔ چنانچہ وہ سر کی مالش کرتے ہیں اور بہت سکون ملتا ہے۔ ان کا مدرسہ تھا اور
اس مدرسے میں ان کے طلباء کو کھانے کی چیز نہیں ملتی تھی، کبھی دال پک گئی اور کبھی کچھ ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے علاقے میں چھاونی بن گئی، اور ان کا مدرسہ جو تھا وہ چھاونی میں آتا تھا۔ ہر بندہ ان کو مشورہ دیتا کہ مولانا مدرسہ چھوڑ کے کسی اور جگہ بناؤ، چھاونی بن گئی تو یہاں تو لوگ آ بھی نہیں سکیں گے، تو تمہارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتے، میں کہتا کہ اللہ کھلانے والا ہے، اللہ ان کو کھلائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مدرسہ چھوڑا نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ چھاونی بن گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ اب میں بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیسے کروں گا۔ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ آیا اور اس کے پاس 2 بکرے تھے۔ کہتے ہیں جی طلباء کو کھلاؤ۔ وہ طلباء جو دال مشکل سے کھاتے تھے، اب اللہ نے ان کو کھانے کے لیے گوشت دے دیا۔ پھر دوسرے دن ایک بندہ آیا، وہ بھی بکرے لے آیا۔ اب طلباء کے تو وارے نیارے ہو گئے، کہاں دال کھانے کو نہیں ملتی تھی اور کہاں اب روز گوشت کے مزے کھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے طلباء کو کہا کہ اب کوئی بندہ اگر بکرے لائے اسے روکنا، میں پوچھوں وہ ہے کون۔ چنانچہ ایک بندہ بکرے لایا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں فوجی ہوں۔ بھئی بکرے کیوں لائے ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ نے مجھے بیٹا دیا اور میں نے عقیقے کی دعوت کرنی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو عقیقہ کھلاؤں جو سارا دن قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر ایک بندہ بکرے لایا تو میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ کیوں لائے؟ اس نے کہا جی میری والدہ بیمار تھی، میں نے سوچا کہ میں صدقہ اتاروں تو میں بکرے لے آیا ہوں۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ہر انسان کے ساتھ خوشی اور غمی لگی ہوئی ہے، کبھی خوشی ہے اور کبھی غم ہے، تو خوشی میں شکرانے کے وہ بکرے دیتا ہے اور غمی میں وہ صدقہ کے طور پہ بکرے دیتا ہے۔ اور یوں طلباء کو اللہ تعالیٰ نے بکرے پھال کے دکھا دیا۔ وہ لوگ جو دال نہیں کھا پاتے تھے، اب اللہ نے ان کو گوشت پاک کھلا کر دکھا دیا کہ دیکھو میں اپنے بندوں کو ایسے پالتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رزق کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے ہمیں پہنچانا ہے۔ ہم دین کا کام کریں گے تو اللہ رزق پہنچائیں گے، اور ایسی طرف سے پہنچائیں گے جس کا کسی کو خواب و خیال ہی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کو نازل کر دیتے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو آسمان سے اترتی ہیں، ان کی روحانی غذا بنتی، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں، ان کی جسمانی غذا بنتی۔ تو رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور طلباء علماء تو اللہ کے اس وعدے پر ہی پلتے ہیں۔ اس سے آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ یہ دنیا دار لوگ جو ہیں یہ مارے پھریں دنیا کے پیچھے، یہ بھاگے پھریں دنیا کے پیچھے۔ ہمارا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ ہمیں کھلاتا ہے اور اللہ ہمیں پلاتا ہے۔ میں نے دل میں نیت کی ہوئی تھی کہ جب میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاؤں گا تو میں نوکری چھوڑ دوں گا۔ میری نوکری بہت اچھی تھی، چیف انجینئر تھا، بہت اچھی تنخواہ تھی، اور 12 بونس ملتے تھے، یعنی 12 تنخواہیں اور 12 بونس، تو دیکھیں پھر کتنی تنخواہ ہوتی ہوگی۔ جب 40 سال کی عمر ہو گئی تو میں نے استعفیٰ دیا، اور میں اپنے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کی خدمت میں چکوال حاضر ہوا۔ میں نے کہا کہ حضرت میں استعفیٰ دے کے آ گیا ہوں۔ حضرت نے پوچھا استعفیٰ دینا ہے یا استعفیٰ دے دیا ہے؟ میں نے کہا حضرت دے دیا ہے۔ فرمان لگے اگر پہلے مشورہ کرتے تو میں مشورہ دیتا کہ تمہاری عمر ابھی بہت چھوٹی ہے، تم کچھ سال اور نوکری کر لو، لیکن اب چونکہ تم استعفیٰ دے کے آ گئے ہو تو اللہ تم دین کا کام کرو، اللہ تمہیں روٹی بھی دے گا
بوٹی بھی دے گا، کاریں بھی دے گا، بہاریں بھی دے گا۔ 4 لفظ کہے، اللہ تمہیں روٹی بھی دے گا، بوٹی بھی دے گا، کاریں بھی دے گا، بہاریں بھی دے گا۔ اور عزیز طلباء، آپ سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ دین کا کام کریں، اللہ آپ کو روٹی بھی دے گا، بوٹی بھی دے گا، کاریں بھی دے گا، بہاریں بھی دے گا۔ ہم نے امریکہ میں ایک ادارہ بنایا، اس کا نام تھا دارالہدا۔ ایک مرتبہ میں نے عید کی نماز وہاں پڑھائی تو میں دفتر میں آ کے بیٹھ گیا، اکیلا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ایک افغانی لڑکی کھڑی تھی، عمر اندازاً 22-23 سال ہوگی، اس نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو پہلے تو میں اس سے خفا ہوا کہ آپ کیوں آئیں جب آپ کو پتہ ہے یہ چھٹی کا دن ہے۔ اس نے کہا حضرت میری بات سن لیں۔ تو میں دفتر میں آ کے بیٹھ گیا، وہ آ کے میز کے دوسری طرف کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حضرت میں نے عید کی نماز پڑھی، یہ میرا چھوٹا بچہ یہ آپ کی تصویر دیکھتا تھا، بیانات سنتا تھا، تو اس نے حضرت جی کہنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا چلو میں اس کو لے جا کر حضرت جی سے سلام کروا لیتی ہوں۔ میرا غصہ ٹھنڈا تو ہو گیا، میرے سامنے $1 کا بل پڑا ہوا تھا، یعنی $1 کا نوٹ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اٹھا کے اس کو دیا کہ ہمارے ہاں عید الفطر پہ بچوں کو عید دیتے ہیں، یہ اس بچے کو میری طرف سے عید دیا ہے۔ اس نے لے لیا اور وہ لڑکی چلی گئی۔ اس کا خامن تبلیغ جماعت کا تھا اور میاں بیوی کے درمیان اکثر چکچک ہوتی رہتی تھی، اس لیے کہ ان کا ذاتی مکان نہیں تھا۔ وہ ٹیکسی چلاتا تھا اور جو $5-7 ہزار کماتا تھا اس میں سے آدھے سے زیادہ تو کرائے میں چلے جاتے تھے، اور باقی سے بچے کے چیزیں پوری نہیں ہوتی تھیں تو بیوی بولتی تھی، تو میاں بیوی میں ہر وقت کچھ نہ کچھ بات چلتی رہتی تھی۔ اب اگلی بات اس کے خامن نے مسجد میں آ کے سنائی، اس وقت میں نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی جب وہ گئی تو اس نے اپنے پرس میں وہ $1 کا نوٹ ڈال دیا، اللہ نے ایسی برکت دی کہ ہمارے سارے خرچے پورے ہونے لگ گئے۔ اب مکان لینے میں رکاوٹ یہ تھی کہ مکان کا ایڈوانس دینا پڑتا ہے اور وہ کافی بڑی رقم ہوتی ہے، اور میرا خامن سود کے اوپر مکان کی رقم لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی ایک دن بیٹھی تھی تو اس کو اس کی بہن نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک سٹور بن گیا ہے، اس سٹور کا نام ہے وال مارٹ۔ یہ اتنا بڑا سٹور ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں نا تو ایسی شاید 10 مسجدیں اس کے اندر آ جائیں، اتنا بڑا سٹور بندہ ایک دن میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میری بہن نے کہا کہ آؤ آج پہلا دن ہے، ہم جا کے وال مارٹ دیکھ آتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو کوئی چیز نہیں خریدنی۔ اس نے کہا خریدنی نہیں، ہم جا کے دیکھتے ہیں کہاں سے گوشت ملتا ہے، کہاں سے گروسری ملتی ہے، کہاں ناشتے کی چیزیں، کہاں فلاں، اور تم جب جاؤ گی تو تمہیں آسانی ہوگی خریدنے میں۔ تو میں بھی ساتھ چلی گئی۔ اب سارا دن ہم اس سٹور کو دیکھتے رہے۔ جب باہر نکلنے لگے تو ان لوگوں نے باہر دروازے کے ساتھ ایک وینڈنگ مشین رکھی ہوئی تھی۔ وینڈنگ مشین کہتے ہیں ایک مشین جس کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، پیسہ ڈالیں تو وہ چیز نکل آتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب میرے بچے نے وہ دیکھی تو اس نے پھر رونا شروع کر دیا کہ اماں مجھے یہ لے کے دو۔ اب میں پریشان کہ کہاں سے لے کے دوں؟ وہ کہتی ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسی کا $1 جو عیدی کا دیا گیا تھا وہ میرے پاس موجود ہے، میں اس کو لے کے دے دیتی ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ $1 کا نوٹ ڈالا اور ایک چیز نکلی جو اس کو میں نے کھانے کے لیے دے دی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو بچہ بھی مطمئن ہو گیا اور $1 بھی کام آ گیا۔ کہتی ہے دوسرے دن کال آئی کہ آپ نے اس دن جب افتتاح ہوا تھا کوئی چیز خریدی تھی؟ تو میں نے کہا میں نے بھی ایک چیز خریدی تھی۔ کہتے ہیں کہ تم سلپ کا نمبر بتاؤ۔ میں نے جب سلپ کا نمبر بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اس کا انعام نکلے۔ ہم نے لکی ڈرا رکھا ہوا تھا کہ پہلے دن جو کسٹمر آ کے خریدیں گے ہم ان میں انعام بانٹیں گے۔ اب وہ آپ کا انعام نکل گیا ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو بھیجیں وہ انعام لے جائے۔ کہتے ہیں میرا خامند گیا
تو اس کو ایک بہترین نئی کار مل گئی 0 میٹر۔ خاوند نے مجھے آ کے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس گاڑی تو ہے، اگرچہ پرانی ہے، گزارا چل رہا ہے، ہمیں کیوں نہ گاڑی کو بیچ کے مکان کا بیانہ دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے گاڑی کو بیچا اور وہ پہلے دن $45,000 کی بک گئی۔ یہ بڑی رقم تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مکان کا بیانہ دے دیا اور پھر جو ہمیں تنخواہ یعنی کمائی ہوتی تھی، ہم ہر مہینے قسط دیتے تھے جو ادا ہوتی رہی، اور یوں $1 سے اللہ نے مجھے اپنا ذاتی مکان دے دیا اور میری ضروریات کو اللہ نے پورا کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں کہ ایک $1 سے اللہ تعالیٰ پورے گھر کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ اللہ پہ توکل رکھیں، آپ تقوی کے ساتھ دین کا کام کریں، اور پھر حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے پالتے ہیں۔ جو اللہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو پال دیتا ہے، جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ جانوروں کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو کیوں نہیں پالیں گے؟ ہمارا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی دین کا محافظ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔